سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں علامہ اقبال کے قبول عام اور ان کی شہرت کا ذکر کیا تھا اور اس کے کچھ عوامل کا بھی ذکر کیا تھا۔ اپنے ملک میں جہاں انہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ اور شمع اور شاعر جیسی نظموں کے ذریعے سے شہرت حاصل کی اور وسیع پیمانے پر ان کا تعارف ہوا اور انہیں عزت ملی، احترام ملا، علامہ محمد اقبال، حکیم الامت اقبال اور شاعر مشرق اقبال، یہ خطابات انہیں عوام الناس میں دیے۔ اسی طرح بیرون ملک بھی جب ان کی پہلی مثنوی اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا اور وہ اس زمانے کے معروف مستشرق ڈاکٹر نکلسن نے 1920 میں شائع کیا، تو اس ترجمے کی وجہ سے اور اس کتاب کی وجہ سے ان کی شہرت یورپ میں اور امریکہ میں بھی پھیل گئی اور لوگ متعارف ہوئے کہ مشرق میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ گو اس پر تنقید بھی ہوئی، لیکن بیشتر لوگوں نے اس کی تعریف کی اور یہ ترجمہ جو ہے یہ ان کے لیے ایک اعزاز کا باعث بھی ہوا کہ ایک غیر ملکی نے جو ہندوستان آیا ہوا تھا اس نے پنجاب کے گورنر کو یہ کہا، ان سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کے یہاں ایک شاعر ہے ایسا۔ وہ گورنر واقف نہیں تھے کیونکہ وہ اس زمانے میں وہ اردو نہیں جانتے تھے، فارسی نہیں جانتے تھے، اس لیے انہیں اندازہ نہیں تھا اقبال کی شاعری کا۔ تو اس شخص نے انہیں گورنر کو متعارف کرایا اقبال سے اور اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ طے ہوا۔ تو اس نے یہ پوچھا کہ آپ کی یہ اعزاز قبول کرنا آپ پسند کریں گے؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ ہاں، بشرطے کہ میرے استاد جو ہیں علامہ میر حسن ان کو بھی اعزاز دیا جائے۔ تو انہیں شمس العلماء کا اعزاز دیا گیا، خطاب دیا گیا اور علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا۔ تو یہ سب ان کی اس شاعری کی وجہ سے اور ان کے اثرات کی وجہ سے اور اس کے قبول عام کے سلسلے میں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے ذکر کیا تھا مختصراً کہ وہ پنجاب اسمبلی کے 3-4 سال تک ممبر رہے اور اس حیثیت میں وہ جو کچھ بھی ہندی مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کرتے رہے۔ اسی زمانے میں انہوں نے کئی گول میز کانفرنسوں میں بھی شرکت کی، دوسری گول میز کانفرنس میں اور تیسری گول میز کانفرنس میں۔ یہ تو وہ سفر تھے جو انہیں بامر مجبوری کرنے پڑے، لیکن ویسے علامہ اقبال کو ممالک اسلامیہ کی سیاحت کا شوق تھا اور مولانا غلام رسول مہر جو عموماً روزانہ ہی ان کے ہاں جاتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، تو ان کی ڈائری سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ ممالک اسلامیہ کی سیاحت کا شوق رکھتے تھے اور وہ 1925 ہی سے سیر و سیاحت کا پروگرام بنا رہے تھے اور اس سفر میں بہت سے شہر شامل تھے، بہت سے علاقے شامل تھے، جیسے کابل، غزنی، سمرقند، بخارا، مرو، شیراز، اصفہان، بغداد، کربلا، انگورا، قسطنطنیہ، قاہرہ، فلسطین
اور آخر میں مکہ اور مدینہ۔ یہ سیاحت کا شوق جو ہے وہ علامہ اقبال کو دراصل اسلامی تہذیب و ثقافت اسلامی تہذیب و ثقافت جس کے وسیع آثار مشرق وسطیٰ میں اور وسطی ایشیا میں تھے، مقابر کی شکل میں، مساجد کی شکل میں، عمارات کی شکل میں، باغات کی شکل میں، جیسے ہندوستان میں تھے اسی طرح وسطی ایشیا کے دوسرے ملکوں میں بھی تھے، اور جن شہروں کے میں نے نام لیے ہیں ان شہروں میں بھی یہ آثار تھے۔ تو ان آثار کو دیکھنے کا شوق بھی رکھتے تھے، اور پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ ان ممالک سے ہوتے ہوئے وہ مکہ جائیں اور مدینہ جائیں اور عمرہ کریں اور حج کریں۔ سفر انسان کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، اس کے افق کو، اس کے ذہنی افق کو وسیع کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات مولانا شبلی نے لکھی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی علی گڑھ میں استاد تھے، اور وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں رخصت لے کر ترکی اور روم اور شام گئے تھے۔ مقصد ان کا وہاں کے کتب خانے سے استفادہ تھا کہ وہ جو سیرت النبی اور دوسری چیزیں کتابیں لکھ رہے تھے اس سلسلے میں انہیں کچھ لوازمہ جمع کرنا تھا۔ تو چنانچہ وہ وہاں سے جب واپس آئے تو انہوں نے ایک سفر نامہ لکھا، اور اس میں وہ لکھتے ہیں: سفر بے شبہ ضروری تھا، جو اثر مصر و روم و شام کے اس سفر سے میرے دل پر ہوا وہ 1000 کتابوں کے مطالعے سے نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھ کو معلوم ہوا کہ انسان جب تک دنیا کے بڑے بڑے حصے نہ دیکھے انسان نہیں ہو سکتا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جن کی تمام عمر ایک مختصر سی 4 دیواری میں بسر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے فارسی کے بہت معروف شاعر شیخ سعدی شیرازی کا ایک مصرع ہے: بسیار سفر باید تا پختہ شود شامے۔ سفر زیادہ ہونا چاہیے تاکہ انسان پختہ ہو جائے، اس کی فکر میں، ان کے ذہن میں، اس کی صلاحیتوں میں پختگی آ جائے۔ تو علامہ اقبال نے گول میز کانفرنس میں شرکت کی، اور اس کے بعد اسی تیسرے سفر کے آخر میں انہوں نے اسپین کا بھی دورہ کیا۔ یہ اسپین کا دورہ اس لحاظ سے ان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اسی دورے میں انہوں نے مسجد قرطبہ جیسی لازوال نظم تخلیق کی اور وہ لکھی، اور یہ زمانہ تھا 1932 اور 1933 کا۔ 1933 کے جنوری میں وہ اسپین گئے اور تقریباً 3 ہفتے تک وہاں مقیم رہے۔ مقیم نہیں رہے بلکہ مختلف شہروں میں وہ پھرتے رہے، مسجد قرطبہ شہر میں، غرناطہ میں، طلیطلہ میں، اور اسی طرح سے بعض دوسرے مقامات پر۔ اور اس ضمن میں انہوں نے اسی سلسلے میں کئی ایک نظمیں بھی لکھیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہاں گئے تو وہاں مسلمانوں کے جو آثار تھے ان سے بہت متاثر ہوئے، اور اس تاثر میں بہت ساری نظمیں وجود میں آئیں۔ مسجد کی زیارت خاص طور پر ان کے لیے ایک تحرک، ایک انیشیٹو کا ذریعہ بنی۔ چنانچہ مسجد کو دیکھ کر انہوں نے ایک طویل نظم لکھی، اور نظم لکھنے سے پہلے روایت یہ ہے کہ انہوں نے مسجد میں اذان بھی دی اور وہاں نوافل بھی ادا کیے۔ اس کے تقدس سے، اس کے حسن و جمال سے غیر معمولی طور پر وہ متاثر ہوئے، اور انہوں نے ایک خط میں لکھا کہ مسجد کی زیارت نے مجھے جذبات کی ایسی رفت تک پہنچا دیا جو مجھے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، پھر ایک خط میں لکھا کہ یہ مسجد دنیا کی تمام مساجد سے بہتر ہے، اور مولانا غلام رسول میر کو ایک خط لکھا، اس میں لکھا کہ مرنے سے پہلے قرطبہ ضرور دیکھو۔
اور اس میں ایسی کیا بات تھی اس مسجد میں کہ آپ پر کیا اثر ہوا؟ کسی نے پوچھا بعد میں، جب وہ واپس آئے یہاں ہندوستان میں اپنے حالات سنانے لگے، تو ایک شخص نے پوچھا کہ مسجد کو دیکھ کر آپ پر کیا اثر ہوا؟ تو انہوں نے انگریزی میں جواب دیا کہ اٹ از اے کمنٹری آن دی قرآن ریٹن ان اسٹون، کہ یہ قرآن حکیم کی ایسی تفسیر ہے جو سنگ و خشت کی زبان میں لکھی گئی ہے۔ بہرحال یہ نظم ایسی شاندار ہے کہ دنیا کی مختلف شاعری میں بھی ایسی نظم کم ہی ملے گی۔ پھر نظم ہسپانیہ لکھی جس میں یہ کہا کہ ہسپانیہ تو خون مسلماں کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری بادشار میں، گر ناتبی دیکھا میری آنکھوں نے ولیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں۔ یہ سفر اسپین کا جب وہ کر کے واپس آئے ہیں تو بندرگاہ میں پہنچے بمبئی میں، وہاں سے نکلے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے جس کا ذکر ان کے سفر سے نہیں ہے، لیکن اس سے اقبال کی شخصیت اور ان کے صدق شاعری اور ان کے کھرے پن کا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ کس کردار کے مالک تھے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے لکھا ہے کہ جب وہ بحری جہاز سے اترے تو کسٹم سے نکلتے وقت ڈیوٹی ادا کرنے کی خاطر سردار بیگم کے زیورات کا ڈبہ سوٹ کیس سے نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، یعنی وہاں سے انہوں نے کوئی تحفہ لیا تھا اپنی بیگم کے لیے، تو وہ انہوں نے ہاتھ میں نکال لیا سامان میں سے۔ کسی ساتھی نے مشورہ دیا کہ کم از کم انگشتریاں تو انگلیوں میں پہن لیجئے، کچھ ادا نہ کرنا پڑے گا، مگر وہ نہ مانے اور تمام زیورات پر جو بھی ٹیکس لگا وہ ادا کر کے باہر آئے۔ یعنی یہ ان کی اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو قانون ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، خواہ اس میں آدمی کا کچھ نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ان کا ایک سفر تھا، اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو اس سے اگلے ہی سال وہ انہوں نے، بلکہ اسی سال جب وہ ہندوستان سے واپس آئے ہیں تو انہیں پھر افغانستان کا ایک سفر کرنا پڑا ہے۔ اس کا ذکر ہم اپنی آئندہ گفتگو میں کریں گے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔